کربلا کی جنگ ہوئی یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 1400 سالوں میں اگر کبھی اللہ کا عذاب سیدھے اس امت پر برستا تو واللہ وہ دن ہوتا کربلا کا دن۔ 1400 سالوں میں اگر زمین کبھی اللہ کے خوف سے کانپتی تو واللہ وہ دن ہوتا کربلا کا دن۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جیتے جی ہی یزید کو اگلا خلیفہ نامینیٹ کر دیا تھا۔ واللہ جیسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو جو مدینہ کے گورنر تھے انہوں نے حسین ابن علی کو اپنے گھر بلایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ کل پبلکلی مسجد میں یزید کو بیعت دے دیں، چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی یزید کو نامینیٹ کر چکے تھے خلیفہ کے لیے، تو یزید جو تھا خلیفہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی حسین نے سنا کہ گورنر چاہتا ہے کہ وہ یزید کو بیعت دے دے تو حسین نے صاف صاف انکار کر دیا، تو مدینہ کے گورنر نے حسین پر دباؤ ڈالا کہ وہ پبلکلی مسجد میں یزید کو بیعت دے۔ گورنر کے اس دباؤ کو دیکھتے ہوئے حسین نے گورنر سے بولا کہ انہیں آپ سوچنے کا ٹائم دیں۔ گھر پہنچتے ہی حسین ابن علی نے سامان باندھا اور انہوں نے مکے کے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ واللہ جو یزید کا کنٹرول تھا وہ مدینے کے اوپر تو تھا، بٹ مکے کے اوپر یزید کا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں تھا۔ یہی ایک کارن تھا جو حسین راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف چل دیے۔ اب یہ بات چاروں طرف آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ حسین ابن علی نے یزید کو بیعت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات کوفہ کے لوگوں تک بھی پہنچی اور کوفہ کے لوگ امیس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیا اور انہوں نے حسین کو جو کہ مکہ میں تھے لیٹرز بھیجنے سٹارٹ کر دیے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور امیس کے خلاف، یزید کے خلاف ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ واللہ ایک نہیں دو نہیں، پورے 60 سے زیادہ لیٹرز حسین کے پاس آنے لگے اور کوفہ کے لوگ حسین پر دباؤ بنانے لگے کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ جب اتنے سارے لیٹرز کوفہ سے حسین ابن علی کے پاس آنے لگے تو حسین نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ ان پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ اس دباؤ کے پیچھے کتنی سچائی ہے، تو انہوں نے اپنے کزن مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا اور ان کو بولا کہ آپ پتہ لگائیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اب مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کے بہت قریبی تھے، کزن بردر بھی تھے، بھروسے مند تھے، تو مسلم ابن عقیل جو تھے کچھ 2-4 لوگوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے کوفہ کے لیے۔ مسلم ابن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی کہ مسلم آ گئے ہیں، مسلم ابن عقیل آ چکے ہیں، اور 12,000 لوگوں نے حسین کی غیر موجودگی میں مسلم ابن عقیل کو بیعت دی۔ یہ 12,000 لوگ عام لوگ نہیں تھے، ان 12,000 لوگوں میں سے بہت سارے قبیلوں کے لیڈر بھی تھے جن کے پیچھے لگ بھگ 35 سے 40,000 لوگ تھے۔ تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ مسلم ابن عقیل کو 35 سے 40,000 لوگوں کی بیعت ملی کوفہ پہنچتے ہی۔ اب یہ چیز دیکھتے ہی مسلم ابن عقیل بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حسین ابن علی کو لیٹر لکھا کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، جیسے ہی آپ کو یہ لیٹر ملے آپ فوراً مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ واللہ جیسے ہی یہ ریومرز پھیلنے لگے، یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ حسین کے ساتھ ہیں، تو یہ خبر یزید تک بھی پہنچی۔ یزید تک یہ خبر پہنچی کہ کوفہ کے لوگ حسین کے ساتھ مل کر اس کی خلافت کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اب یزید نے جو سب سے پہلا کام کیا، اس نے جو کوفہ کا گورنر تھا ان کو بدل کر ایک ایسے آدمی کو گورنر بنایا جو کہ بہت ہی زیادہ کرور اور گھمنڈی تھا۔ واللہ 28 سال کی عمر کا یہ گورنر، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد اپنے ساتھ صرف 17 لوگوں کا لے کر آیا تھا، 17 لوگوں کو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف 17 لوگ ابن زیاد کے ساتھ آئے اور ان 17 میں سے ابن زیاد نے ایک آدمی کو چنا اور اس کو بولا کہ تم یہ دکھاوا کرو کہ تم حسین کے چاہنے والے ہو اور یزید کے خلاف جنگ میں حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہو۔
ابن زیاد نے اس آدمی کو کچھ دینار دیے اور بولا کہ تم یہ دینار صرف اور صرف اس لیڈر کو دو گے جو اس پورے شریعت میں اگوائی کر رہا ہے یزید کے خلاف۔ واللہ آپ اندازہ لگائیے کس لیول کی سوچ تھی کہ جس نے آتے ہی پہلا قدم جو اٹھایا وہ بھی دھوکے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس ایک قدم سے اندازہ لگا سکتے ہیں ابن زیاد کی سوچ کا۔ بیسیکلی ایک اپنا انڈر کور ایجنٹ بنا کر بھیجا ابن زیاد نے اس کو۔ واللہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، آخرکار چوتھے دن وہ شخص اس گھر کے پاس پہنچ گیا جہاں مسلم ابن عقیل مہمان بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ گھر تھا کوفہ کے ایک نوبل پرسن کا جن کا نام تھا ہانی ابن عروہ۔ اب ہانی ابن عروہ یزید کی منسٹری میں بھی تھے، اوپر سے وہ یزید کے سپورٹ میں دکھاتے تھے، بٹ اندرونی ان کا سپورٹ حسین کے لیے تھا، اور یہ کوفہ کے ایک لیڈر میں سے بھی ایک تھے۔ ہانی ابن عروہ جو تھے کوفہ کے لوگوں کے لیڈر بھی تھے، اور اس شخص نے جو انڈر کور ایجنٹ بن کر آیا تھا ہانی ابن عروہ کو وہ دینار دیے، اور دینار دیتے ہی وہ سیدھے ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس نے جا کے ابن زیاد کو ہانی ابن عروہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ہانی کو اپنے گھر پر بلایا، اور بلاتے ہی اس نے پوچھا کہ مسلم ابن عقیل کہاں پر ہیں۔ اب جیسے یہ سوال ہانی ابن عروہ کے سامنے آیا، انہیں تو یہ پریٹینڈ کرنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، تو انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ انہیں مسلم ابن عقیل کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد نے یہ جواب سنا، اس نے اپنے اس شخص کو بلایا جو انڈر کور ایجنٹ بن کر گیا تھا، اور جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا، ہانی ابن عروہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا جو یہ جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا۔ ہانی ابن عروہ کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلم ابن عقیل کے بارے میں جو جھوٹ انہوں نے ابن زیاد سے بولا گیا ہے وہ جھوٹ ان کا پکڑا گیا۔ اور واللہ آپ کو کیا لگتا ہے اب ابن زیاد نے کیا کیا ہوگا؟ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو وہیں بندی بنا لیا اور ان پر ظلم سٹارٹ ہو گئے۔ اب یہ بات مسلم ابن عقیل کو پتہ چلی کہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بندی بنا لیا ہے، تو مسلم ابن عقیل نے ان لوگوں تک سیکرٹ میسج پہنچایا جن لوگوں نے آتے ہی مسلم ابن عقیل کو بیعت دی تھی کہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بندی بنا لیا ہے، تو اب ہمیں ابن زیاد کے خلاف ایکشن لینا ہوگا اور ہانی ابن عروہ کو اس کی قید سے چھڑانا ہوگا۔ واللہ 12,000 لوگوں نے بیعت دی، جن کے پیچھے ملا کر ڈائریکٹ انڈائریکٹ 35 سے 40 ہزار لوگ تھے، اور ان 35 سے 40 ہزار لوگوں میں سے صرف 4,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کا اس سیکرٹ میسج کا جواب دیا، صرف 4,000 لوگوں نے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں 40,000 لوگ تھے ان میں سے صرف 4,000 لوگ ہی مسلم ابن عقیل کے ساتھ آئے۔ واللہ مسلم ابن عقیل کو لگا کہ 4,000 لوگ بھی بہت ہیں، کیونکہ جو ابن زیاد تھا اس کے پاس کوئی آرمی نہیں تھی وہاں پر، تو مسلم ابن عقیل جو ہے ان 4,000 لوگوں کو لے کر سیدھے ابن زیاد کے گھر کے سامنے پہنچے، اور انہوں نے ابن زیاد کو ہانی ابن عروہ کو چھوڑنے کے لیے بولا۔ اب جیسے ہی ابن زیاد نے اپنے گھر کے سامنے 4,000 لوگوں کا قافلہ دیکھا، تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا، اس نے ان 4,000 لوگوں میں سے ان لوگوں کے قافلہ جو قبیلہ ہوتا ہے ان کا پتہ لگانا شروع کیا، اور ان قبیلے کے سرداروں کو بلا کر اس نے نیگوشیشن سٹارٹ کر دیا، کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، کچھ لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر، اور کچھ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کر کر کہ فار ایگزامپل کہ ماں کو بھیج رہے ہیں بیٹے کے پاس کہ وہ ماں اپنے بیٹے کو بولے کہ تو کیوں جنگ لڑ رہا ہے مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے ابن زیاد نے دماغ لگا کر اس نے وہ نس پکڑی لوگوں کی، اور ان 4,000 لوگوں میں سے واللہ عصر کے ٹائم تک مسلم ابن عقیل کے پیچھے سے 70 لوگ بچے۔ واللہ 12 بجے کے آس پاس 4,000 لوگ مسلم ابن عقیل کے پیچھے تھے، اور عصر کا ٹائم آتے آتے ان کے پیچھے سے 70 لوگ بچے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے جیسے ٹائم بیتتا گیا، مغرب کے ٹائم تک مسلم ابن عقیل کے پیچھے
صرف اور صرف 30 لوگ تھے، اور عشاء کی نماز میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے صرف 10 لوگوں نے نماز پڑھی۔ اب یہ 10 لوگ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور آدھی رات تک مسلم ابن عقیل کے پیچھے ایک بھی شخص کوفہ کا نہیں بچا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس سمے مسلم ابن عقیل کے پاس نہ سر کے اوپر چھت تھی، نہ کھانا تھا، نہ کوئی پیسہ تھا۔ واللہ کوفہ کے لوگوں، یہ وہی سیم شہر ہے جس شہر کے 35,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو بیعت دی تھی، اور آج اس سمے میں مسلم ابن عقیل کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ ہی سر کے اوپر چھت ہے۔ واللہ اتنا بڑا دھوکہ، اللہ اکبر، اتنا بڑا دھوکہ۔ اب مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں، اب وہ کوفہ کی سڑکوں پہ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ابن زیاد کو آلریڈی سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تو مسلم ابن عقیل نے اللہ کا نام لیا اور کوفہ کے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسلم ابن عقیل جیسا شخص کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کوفہ کے شہر میں کہ انہیں رہنے اور کھانے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑ رہے تھے۔ جیسے کہ مسلم ابن عقیل نے دروازے کھٹکھٹانے اسٹارٹ کر دیے تھے، تو ایک بوڑھی عورت نے اس کا رسپانس دیا، تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ انہیں کچھ کھانا اور پانی چاہیے۔ تو اس بوڑھی عورت نے مسلم ابن عقیل کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئی۔ اب مسلم ابن عقیل کھانا اور پانی کے باوجود بھی اس گھر کے سامنے کھڑے رہے۔ واللہ اس بوڑھی عورت نے مسلم ابن عقیل کو نہیں پہچانا تھا، تو مسلم ابن عقیل نے رسک لیا اور اس بوڑھی عورت کو بتایا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں اور مجھے حسین نے بھیجا تھا، آپ میری مدد کریں۔ مسلم ابن عقیل کو اب لوگوں سے مدد مانگنی پڑ رہی تھی کہ آپ ان کی مدد کریں جس سے کہ ان کے سر کے اوپر چھت مل سکے۔ تو اس بوڑھی عورت کو مسلم ابن عقیل کے اوپر دیا آ گئی اور انہوں نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر پر بلا لیا۔ اگلے دن جب اس بوڑھی عورت کا بیٹا باہر سے آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص گھر میں ہے، تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، اور تم کسی کو بھی مسلم ابن عقیل کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ واللہ اگلے دن وہ شخص نماز پڑھنے کے بہانے اپنے گھر سے باہر نکلا، اور مسجد میں اسے ابن زیاد کا ایک آدمی ملا، اور اس نے جا کر یا تو لالچ میں یا ابن زیاد کے ڈر سے اس نے اس شخص کو مسلم ابن عقیل کے بارے میں بتا دیا کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ بات ابن زیاد کو پتہ چلی تو اس نے اپنی آرمی بھیج کر اس بوڑھی عورت کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسلم ابن عقیل نے اکیلے آرمی سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک اکیلے مسلم ابن عقیل اس آرمی سے نہیں لڑ سکتے تھے، اور جو اس آرمی کا لیڈر تھا عبد الرحمن ابن اشعث، اب وہ دھمکی دینے لگا کہ اگر مسلم ابن عقیل گھر سے باہر نہیں آئے تو وہ بوڑھی عورت کا گھر جلا دیں گے۔ واللہ آپ کو کیا لگتا ہے مسلم ابن عقیل اس بوڑھی عورت پہ اتنا ظلم ہونے دیتے؟ تو مسلم ابن عقیل نے اس آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جب وہ آرمی مسلم ابن عقیل کو بندی بنا کر گورنر کے پاس لے جا رہی تھی، ابن زیاد کے پاس لے جا رہی تھی، تو راستے میں مسلم ابن عقیل نے ابن اشعث کسی بھی طریقے سے حسین ابن علی تک یہ خبر پہنچا دے کہ کوفہ کے لوگوں نے، وہی کوفہ کے لوگ جو حسین کو لگاتار لیٹر بھیج رہے تھے، وہی کوفہ کے لوگوں نے حسین کو دھوکہ دے دیا ہے، اور مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد نے بندی بنا لیا ہے، اور جیسے ہی حسین کو یہ خبر ملے وہ واپس مکہ کی طرف نکل جائیں، کوفہ میں نہ آئے، کوفہ کے لوگ انہیں دھوکہ دے چکے ہیں۔ یہ ریکویسٹ مسلم ابن عقیل نے ابن اشعث سے کی جب ابن اشعث مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے پاس لے جا رہا تھا۔ تو اس راستے میں انہوں نے اس ابن اشعث سے یہ ریکویسٹ کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے واللہ کہ جس آرمی کے چیف نے ان کو بندی بنایا ہے، اسی آرمی کے چیف سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے حسین تک یہ خبر پہنچ جائے۔ ہو واللہ کیا عالم ہوگا۔ مسلم ابن عقیل جیسے ہی ابن زیاد کے پاس پہنچے
ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو اپنے اس محل کے جو گورنر ہاؤس تھا اس کے ٹاپ پر لے کر گئے، جہاں کوفہ کے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ کوفہ کے لوگوں کے سامنے ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو اس چھت سے نیچے پھینک دیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، یہ وہی کوفہ کے لوگ تھے جو ضد کر رہے تھے حسین سے آنے کی، یہ وہی کوفہ کے لوگ تھے جو حسین سے پریشر ڈال رہے تھے کہ وہ کوفہ آئے اور وہ امیت کے خلاف، یزید کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اور مرنے سے پہلے مسلم ابن عقیل رو رہے تھے، واللہ وہ اپنے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ اس لیے رو رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ کے لوگ ہیں جن کے چلتے، جن کی وجہ سے مسلم ابن عقیل نے حسین کو خط لکھا تھا کہ کوفہ کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ کے لیے آ جاؤ۔ مسلم ابن عقیل کو پورا اندازہ تھا کہ حسین کو جیسے ہی وہ خط ملا ہوگا، حسین مکہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے ہوں گے۔ مسلم ابن عقیل اپنے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ حسین کے لیے رو رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے جیسے انہیں مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیا ہے، کوفہ کے لوگ حسین کو بھی ایسا ہی دھوکہ دیں گے، اس لیے مسلم ابن عقیل مرنے سے پہلے رو رہے تھے۔ مسلم ابن عقیل نے جب کوفہ کے اندر انٹری کی تھی تو 40,000 لوگوں نے انہیں بیعت دی تھی، 40,000 لوگوں نے، اور وہی سیم لوگ آج مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف مکہ میں حسین ابن علی کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں مسلم ابن عقیل کا قتل کر دیا گیا ہے اور کوفہ کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے دیا ہے۔ حسین ابن علی تو اپنے ارینجمنٹس میں لگ چکے تھے، کیونکہ وہ تو کوفہ کے لیے نکلنا تھا، انہیں تو اس بات کی ذرا سی بھنک بھی نہیں تھی کہ کوفہ کے لوگ دھوکہ دے چکے ہیں اور یزید اور ابن زیاد سے ڈر چکے ہیں۔ ادھر حسین نے مکہ میں اناؤنس کر دیا کہ وہ کوفہ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا ہے اور کوفہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ یزید کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ حسین کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کتنا بڑا دھوکہ ملنے والا ہے کوفہ کے لوگوں سے۔